بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں موت کے فرشتے کیسے نکالتے ہیں۔ موت کے فرشتے جنہیں عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام مخلوقات کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کا عمل عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں اور ان کی روحیں قبض کرنے کا طریقہ انتہائی احترام اور شاندار ہوتا ہے۔ موت کے فرشتے یعنی عزرائیل علیہ السلام انبیاء کی روحیں قبض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں۔ انبیاء کی روحیں قبض کرنے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم خاص سے ہوتا ہے۔ جب عزرائیل علیہ السلام کسی نبی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ نہایت انتہائی احترام اور تعظیم کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ نبی کو سلام کرتے ہیں اور انہیں روح قبض کرنے کا مقصد بتاتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نبی کو روح قبض کرنے سے پہلے ان کی رضامندی بھی حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے حکم کو بخوشی قبول کرتے ہیں اور اپنی روح عطا کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں انتہائی آسان اور سکون کے ساتھ قبض کی جاتی ہیں۔ انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد محسوس نہیں کیا جاتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہیں بلند مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ انبیاء کی روحیں اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہیں۔ ہم بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنی روح عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے عزرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کی روحیں ابھی تک قبض نہیں کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عزرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ کی روح انتہائی سکون کے ساتھ قبض کر لی گئی۔ انبیاء کی روحیں قبض کرنے کا عمل اللہ کی رضا اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ انبیاء کی روحیں قبض کرنے کا طریقہ ان کے اعلیٰ مقام اور اللہ کے نزدیک ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہیں آخرت میں بلند مقام بھی عطا کیا جاتا ہے۔ موت کے فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں انتہائی احترام، تعظیم اور سکون کے ساتھ قبض کرتی ہیں۔ یہ عمل انبیاء کے بلند مقام اور اللہ کے نزدیک ان کی عظمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ موت برحقیقت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔